السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ القرآن سورۃ الاحزاب۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 21 تا 27 کا ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ لقد بے شک، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی میں، رسول اللہ اللہ کے رسول، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، لمن اس کے لیے جو، کانا ہو، یرجو اللہ اللہ کی امید رکھتا، والیوم اور دن، الآخر آخرت کی، وذکر اللہ اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، کثیرا بہت زیادہ۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کریمہ کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز آخرت کے آنے کی امید ہو، وذکر اللہ کثیرا اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کریمہ کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 21 کی تشریح کرتے ہیں۔ جنگ احزاب کے موقع پر جن لوگوں نے مفاد پرستی سے کام لیا تھا، ان سے مخاطب ہو کر اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو ایمان، اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے، تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں تم شامل ہو، اس موقع پر ان کا کیا رویہ ہے۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، آرام طلب ہو، اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو، یا خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو، پھر تو آپ کے لیے بھی ان کمزوریوں کے اظہار کا جواز بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب کے ساتھ شریک تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں سے بڑھ کر مشقتیں اٹھا رہے تھے۔ کوئی ایسی تکلیف نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود شامل تھے۔ بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک عام مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برابر کا حصہ تھا۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ بنو قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی اسی مصیبت میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی خاص الگ سے اہتمام نہیں فرمایا تھا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے، اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مدعی تھا، اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ تو تھا جنگ احزاب کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس آیت کا مفہوم۔ عام الفاظ میں اس آیت کے مفہوم کو اگر دیکھا جائے تو
اس آیت کا منشا صرف اسی معنی تک محدود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف جنگ احزاب کے سیاق و سباق کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، بلکہ اس آیت میں مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں. آیت نمبر 22. عزیز طلبہ طالبات، سب سے پہلے آیت نمبر 22 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 20 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَلَمَّا، اور جب، رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں نے دیکھا، الاحزاب، لشکروں کو، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، ما، جو، وعدنا، ہم سے وعدہ کیا، اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اور رسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وما، اور نہیں، زادہم، اس نے زیادہ کیا ان کو، الا، مگر، ایمانا، ایمان، و تسلیما، اور اطاعت. یہ اب آیت نمبر 22 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کریمہ کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے. اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 22 کی تشریح پڑھتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان احزاب کے گروہوں کی حملہ آوری سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ آئندہ چند ہی دنوں میں دشمن کی فوجیں تم پر حملہ آور ہوں گی، مگر اللہ پاک ایک آندھی بھیج کر اور ان پر روب ڈال کر ان فوجوں کو بھگا دے گا. سو یہ سب کچھ اس وعدے کے عموم میں داخل ہے. بہرحال منافقین کے مقابلے میں یہ سچے اور مخلص مسلمانوں کا تاثر اور ان کا نمونہ اور رویہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے ان حملہ آور دشمنوں کو دیکھتے ہی اپنے ساتھیوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ تو وہی امتحان ہمیں پیش آ رہا ہے جس کی خبر ہمیں اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول نے دی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ثابت ہوا. بس جو لوگ اس مرحلے میں ثابت قدم رہیں گے وہ آئندہ پیش آنے والے وعدوں کی صداقت بھی دیکھ لیں گے، اور وقت آنے پر مسلمان کیسر و کسرا کے خزانوں کے بھی مالک بن جائیں گے. سو ایمان و یقین کی دولت دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی سے سرفراز کرنے والی دولت ہے. آیت نمبر 23. سب سے پہلے آیت نمبر 23 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں.
من المؤمنین مومنوں میں سے رجال آدمی ہیں صدقو سچ کر دکھایا انہوں نے ما جو عاہدو عہد کیا انہوں نے اللہ سے علیہ جس پر فمنہم تو ان میں سے من جو قضا پوری کر چکا نحبہ اپنی نظر و اور منہم ان میں سے من جو ینتظر انتظار کر رہا ہے وما اور نہیں بدلو انہوں نے تبدیل کیا تبدیلا بدلا. عزیز طلباء طالبات، آئیے اب آیت نمبر 23 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. فمنہم من قضى نحبہ، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے. ومنہم من ینتظر، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا. آئیے اب آیت نمبر 23 کا مکمل با محاورہ ترجمہ سنیے. مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا. عزیز طلباء طالبات، آئیے اب آیت نمبر 23 کی تشریح پڑھتے ہیں. یہ آیت کریمہ ان بعض صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر جان نثاری کے عجیب و غریب جوہر دکھائے تھے. ان صحابہ کرام میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اب آئندہ اگر کوئی لڑائی کا موقع آیا تو اس لڑائی یعنی جہاد میں وہ بھرپور حصہ لیں گے. جیسے نصر بن انس وغیرہ جو بالآخر لڑتے ہوئے جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے کچھ زیادہ زخم آئے تھے. شہادت کے بعد ان کی ہمشیرہ نے انہیں انگلی کے پوروں سے پہچانا. نحبہ، نحب کے معنی ہے عہد، نظر اور موت. مطلب یہ ہے کہ ان صادقین میں کچھ نے اپنا وعدہ اور نظر پوری کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اس آیت کریمہ میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اہل ایمان کے مردان حق میں سے کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا، یعنی اپنے اس عہد کو کہ ہم رائے حق میں ثابت رہیں گے، جیسا کہ بیعت عقبہ کے موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور دفاع کا وعدہ کیا تھا. نیز اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے والے صحابہ کرام نے کیا تھا. چنانچہ انہوں نے اس کے بعد غزوہ احد میں اور غزوہ احزاب میں اس کو پورا کر دکھایا. اس سے پہلے آیت نمبر 15 میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اب اگر جنگ کا موقع آیا تو وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، لیکن اب جنگ احزاب کے موقع پر جب ان کو یہ موقع ملا تو یہ محاذ جنگ سے فرار کے لیے بہانے ڈھونڈنے لگے. اور ان کے مقابلے میں ایک وہ مردان حق ہیں جنہوں نے اللہ سے کی ہو اپنے اس عہد کو کہ اس کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے، تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے اس عہد کو پورا کر دکھایا. وہ لوگ جن کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا بھی موقع نہیں ملا وہ اس کے انتظار میں ہیں. کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور دیگر صحابہ کرام شہادت کی امید اور انتظار میں ہیں. یہ پورے صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے سر اپنی ہتھیلیوں پہ لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں کب موقع ملے اور ہم اپنے اس فرض سے سبکدوش ہوں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کی. اس آیت میں 2 قسم کے لوگوں کے نمونوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک اہل صدق و وفا کے عہد کا نمونہ ہے اور دوسرا نمونہ منافقین اور اشرار کے وعدوں کا. آیت نمبر 24. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 24 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ آئیے اب اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ لیجزیہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کے سچ کا، ویعذب اور عذاب دے المنافقین منافقوں کو، ان اگر شاء وہ چاہے، او یتوبا یا مہربانی کرے، علیہم ان پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے، غفورا بخشنے والا، رحیمہ مہربان۔ یہ اب آیت نمبر 24 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، ویعذب المنافقین اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے، ان شاء او یتوب علیہم اور چاہے تو ان پر مہربانی کرے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 24 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 24 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جنگ احزاب کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احزاب کا یہ طوفان کھرے کھوٹے کے درمیان فرق اور تمیز کرنے کے لیے اٹھنے دیا، تاکہ اس طرح اللہ تعالیٰ سچوں کو بدلہ دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ سچوں کے سچ کے بارے میں ایک ہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سچ کا بدلہ دے، لیکن منافقوں کے بارے میں عذاب کو حتمی طور پر نہیں فرمایا، بلکہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا کہ اگر یہ لوگ اب بھی باز آ گئے اور انہوں نے صحیح معنوں میں توبہ کر لی تو ان کی توبہ قبول اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں دراصل منافقوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی ہے کہ ان کے لیے اب بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر یہ لوگ سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اب بھی اپنی آغوش میں لے سکتی ہے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 25 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ آئیے اب آیت نمبر 25 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ ورد اللہ اور پھیر دیا اللہ تعالیٰ نے، الذین ان لوگوں کو، کفروا کافر تھے، بغیظہم اپنے غصے کے ساتھ، لم نہیں، ینالو حاصل کی انہوں نے، خیرہ بھلائی، و اور کف اللہ کافی ہوا اللہ تعالیٰ، المؤمنین مومنوں کو، القتال جنگ میں، وکانا اور ہے، اللہ تعالیٰ، قویًا طاقتور، عزیزہ غالب۔ آئیے اب آیت نمبر 25 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، لم ینالوا خیرا اور کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، وکف اللہ المؤمنین القتال اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، وکان اللہ قویًا عزیزا اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ آئیے اب آیت نمبر 25 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا،
وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 25 کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جنگ احزاب کے بعد کی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار کا لشکر ذلت و ناکامی اٹھانے کے بعد پیچ و تاب کھاتا اور غصے سے دانت پیستا ہوا میدان جنگ چھوڑ کر واپس ہوا۔ نہ اسے فتح مل سکی اور نہ ہی مال غنیمت میں کچھ سامان ہاتھ آیا۔ ہاں، عمر بن عبدود جیسے نامور سوار جسے لوگ 1000 سواروں کے برابر گنتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے جہنم واصل ہوا۔ مشرکین نے درخواست کی کہ 10,000 لے کر اس عمر بن عبدود کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم لے جاؤ، ہم مردوں کو بیچ کر کھانے والے نہیں۔ سو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی قوت والا اور انتہائی زبردست ہے، اس لیے وہ جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے کرے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ سو یہ اسی کی قدرت بے پایاں اور عزت و حکمت ہے کہ کفار قریش کو جو اتنی بڑی تعداد میں اور اس قدر زور کے ساتھ مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے تو یوں ذلیل و خوار ہو کر واپس لوٹے۔ آیت نمبر 26، سب سے پہلے آیت نمبر 26 کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 26 کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور انزلہ اتارا گیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے ظاہروہم مدد کی ان کی، من میں یا سے، اہل الکتاب اہل کتاب، من سے سیاسیہم ان کے قلوں، وقذف اور ڈال دیا، فی میں قلوبہم ان کے دلوں، الرعب رعب، فریقاً ایک گروہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، اور تأسرون تم قید کرتے ہو، فریقا ایک گروہ کو۔ اب آیت نمبر 26 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو کتنوں کو تم قتل کرتے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اور کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 26 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے۔ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کرتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ آئیے اب آیت نمبر 26 کی تشریح کرتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر چڑھائی کا حکم دیا تو یہ لوگ اس سے بچاؤ کے لیے اپنے مضبوط قلعوں میں بند ہو گئے، اور ان مضبوط قلعوں پر ان کو بڑا گھمنڈ اور ناز تھا۔ مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، جو کم و بیش 25 دن تک جاری رہا۔ آخرکار یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رعب پڑا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہم قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حاکم اور منصف تسلیم کرتے ہیں، جو فیصلہ وہ ہمارے بارے میں کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ قبیلہ اوس چونکہ زمانہ جاہلیت میں ان یہودیوں کا حلیف تھا، اس لیے انہوں نے اس قبیلے کے سردار کو اپنا حکم تجویز کیا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ ان کے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی جتنے بھی اموال اور املاک ہیں مسلمانوں کے درمیان میں ان کو تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسے کیا گیا۔ اس طرح ان کے اسلحہ کے جتنے بھی ذخائر تھے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع کر رکھے تھے۔
اور مال و دولت بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا. اس سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا کہ ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے. آیت نمبر 27. آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 27 کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. یہ اب آیت نمبر 27 کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. اور اورثکم وارث بنا دیا تم کو، ارضہم ان کی زمین کا، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضن اور زمین کا، لم تطئوہا نہیں قدم رکھا تم نے اس پر، وکان اللہ اور اللہ تعالی ہے، علی پر، کل شیء ہر چیز، قدیرہ قادر. آئیے اب آیت نمبر 27 کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا تم کو وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اور خدا تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب آیت نمبر 27 کا مکمل بامحاورہ ترجمہ سنیے. اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آئیے اب آیت نمبر 27 کی تشریح کرتے ہیں. یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ جو مدینہ کے جنوب مشرق کی جانب رہتا تھا اور جنگ عذاب سے پہلے اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا. جنگ عذاب کے موقع پر یہ لوگ بھی معاہدے کو بھول کر حملہ آوروں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے. جب مدینہ کا محاصرہ ختم ہوا تو مسلمانوں نے فوراً بنو قریظہ پر چڑھائی کی اور ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ تقریباً 3 ہفتے جاری رہا. بالآخر محصورین تاب نہ لا سکے اور پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ کو ہم اپنا منصف مانتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز منظور فرما لی، جس طرح کہ پچھلی آیت کی تشریح میں آپ کو بتا چکا ہوں. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ بنی قریظہ کے تمام جوان قتل کیے جائیں اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. یہ فیصلہ ٹھیک ٹھیک ان کی کتاب تورات کے مطابق تھا، چنانچہ اس فیصلے پر عمل کیا گیا. مفسرین کرام کے ارض لم تطئوہا کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. اس سے مراد ارض خیبر ہے یا ارض مکہ ہے یا ارض فارس ہے یا ارض روم ہے. ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ سرزمین ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے قبضے میں آئے گی اور مسلمانوں کے زیر نگیں رہے گی. اس ارشاد ربانی میں اہل ایمان کو مستقبل کی فتوحات سے متعلق ایک بہت بڑی خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو بخشا ہے اور تم نے دیکھ لیا، لیکن آگے اور بھی ایسے علاقے ہیں جو تمہارے قبضے میں آئیں گے اور جن کی فتوحات سے تم لوگ فائدہ اٹھاؤ گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے ارادہ و قدرت میں حائل نہیں ہو سکتا. اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم اور مضبوط رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھیں. اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو قادر مطلق ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں. عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج ہم نے اسلامیات لازمی کے حصہ القرآن سورۃ الاحزاب سے الدرس الرابع جیم جز آیت نمبر 21 تا 27 کا ترجمہ اور تشریح پڑھی ہے.
مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے۔